الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، توبہ و استغفار، اس کے فوائد و ثمرات پر مشتمل کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ کہ بسا اوقات اللہ تعالی محض نیت توبہ صادقہ پر ہی انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص سچی توبہ کرنے کے لیے نیت کیا ہے، ابھی توبہ کر نہیں سکا، اس کی نیت سچی تھی توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل یا ہو سکتا ہے اور کوئی قوم، تو ایک ایسا شخص جس نے 99 قتل کیا تھا، پھر اس نے دنیا میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھ گچھ کی، تو ایک پادری کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آیا اور اسے آگاہ کیا کہ وہ 99 افراد کا قاتل ہے، تو کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا؟ پادری چونکہ علم نہیں تھا اس کے پاس، راہب صرف عبادت کرنا چاہتا تھا، علم کی بنیاد پر نہیں، بس جو اس کی سمجھ میں آئے۔ اس نے کہا نہیں، 99 لوگوں کا قتل تمہیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ تو اس نے اسے بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ پھر بھی اس کے دل کے اندر توبہ کرنے کی نیت ہے۔ لوگوں سے اور پوچھنے لگا کہ کوئی اور بڑا عالم ہو تو بتائے، وہ تو عالم کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے۔ ایک جگہ لوگوں نے پادری کا بتا دیا، تو اسے ایک عالم کے پاس بھیجا گیا۔ کچھ ایسے لوگ مل گئے جو واقعتاً کسی عالم کو جانتے تھے، اس کے پاس بھیج دیے۔ اس عالم نے اسے بتایا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے 100 افراد کا قتل کیا ہے، 99 تو پہلے کیا تھا، ابھی تازہ ایک کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ تو عالم دین عالم تھا، اس نے کہا بھائی اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور دیکھنا اپنے علاقے کی طرف مت لوٹنا، کیونکہ وہاں برے لوگ رہتے۔ عالم دین نے یہ ایک بہت ہی اہم بات بیان کی کہ میاں جس بستی میں تم رہتے ہو، تم اتنا قتل کر ڈالے اور تمہیں ہاتھ کوئی پکڑا نہیں، تمہیں کوئی روکا نہیں، چاہیے تو تھا ایک ہی غلطی پر تمہارا ہاتھ لوگ روک لیتے۔ اسے پتہ چلا جس علاقے میں، جس بستی میں، گاؤں میں، شہر میں تم رہتے ہو نا، وہاں اچھے لوگ نہیں رہتے بستے۔ سب سے پہلے تو تم اس بستی کو ترک کر دو، اور وہ فلاں بستی نظر آ رہی ہے نا،
وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، چلے جاؤ وہاں، ان کے درمیان توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو ان کے ساتھ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھو، عالم دین سے مسئلہ پوچھیں گے تو مسئلے کی نوعیت چاہے کتنی بھی پیچیدہ ہو، عالم دین صحیح طور پر آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور اگر عالم دین نہیں ہے، محض ایسے ہی پرہیزگار، نیک صورت، بھلی شکل کا، اچھے جبے دستار کا مالک آپ کو نظر آ رہا ہے، اچھا دکھا، مسئلہ پوچھے تو علم نہیں ہے، مسئلہ بگاڑ دے گا۔ بھلا توبہ ایک آدمی اللہ سے کرنا چاہتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کیا چیز حائل ہے جو آپ کسی کو روکیں گے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے تو اس نے جھٹ سے تلوار اتاری اور نکال کر اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ لیکن جو واقعی عالم دین ہے، اس نے اس کو توبہ کی شکل بھی بتائی، ساتھ ساتھ کچھ اس کی رہنمائی کی کہ برائی کے راستے کو چھوڑے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، برے لوگوں کا رہنا سہنا اسے ترک کر دو۔ اس سے پتہ چلا برے لوگوں کی صحبت بھی ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی، برائیوں کی طرف لے جاتی، اور نیک لوگوں کی صحبت ہمیں خیر و بھلائی کا راستہ دکھاتی۔ اب آپ دیکھیے، یہ آدمی ابھی توبہ کی نیت ہے، پتہ چل گیا فلاں جگہ اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور اس عالم دین نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے علاقے کی طرف مت پلٹنا، وہیں رہنا، انہی لوگوں کے ساتھ رہنا، وہیں عبادت کرنا۔ چنانچہ وہ چل پڑا، یہاں تک کہ جب درمیان میں پہنچا تو اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ دلی طور پر توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے تو کبھی خیر کا کوئی کام کیا ہی نہ تھا، 100 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ رحمت کے عذاب کے دونوں فرشتے جھگڑ پڑے اس بات پر، اس کی روح کو ایک کہتا تھا رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، جنتی بنے گا، دوسرے عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، یہ جہنم میں جائے گا۔ وہ بحث و تکرار کر رہے تھے کہ ایک اور فرشتہ آدمی کے شکل میں آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی کے شکل میں بھیج دیا، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے درمیان فیصل تسلیم کر لیا۔ کس کو؟ یہ فرشتہ جو آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، تم دونوں مسافتوں کو ناپ لو جو اس نے طے کر لی تھی اور جو ابھی طے کرنا تھی، پھر جس کے زیادہ قریب ہو اسی کے مطابق اس کے انجام کا فیصلہ کیا جائے۔ یہاں سے نکلا تھا جہاں اس کی بستی تھی اور جس طرف جا رہا تھا، ابھی بیچ راستے میں تھا تو موت آ گئی تھی۔ اب اس فیصل نے، جو انسانی نما ایک فرشتہ تھا، کہا کہ تم ناپ لو، تم ناپ لو، جس کے قریب ہو جائے وہ، اگر ابھی جہاں سے نکلا تھا اس کے قریب ہے تو سمجھو ادھر بستی کی طرف، جس طرف جا رہا تھا اگر اس کے قریب پہنچا ہے اس بستی کی طرف۔ چنانچہ یہی ہوا، لہذا انہوں نے جب دونوں مسافتوں کو ناپا تو وہ اس مسافت کے زیادہ قریب تھا جو اس نے ابھی طے کرنا تھی، اس لیے اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ بخاری شریف کی 3470 اور مسلم شریف کی 2766 نمبر کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَعَدِي وَإِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا جسے وہ طے کر چکا تھا کہ تم بڑھ جاؤ، اور جسے اس نے ابھی طے کرنا تھا اس کو حکم دیا کہ تم سمٹ جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے
جدھر سے آ رہا تھا وہ دور ہو گئی اور جدھر جا رہا تھا وہ قریب ہو گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کے فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کی روح کو دے دیا۔ غور کیجئے کہ یہ آدمی 100 افراد کا قاتل تھا اور اس نے کبھی خیر کا ایک عمل بھی نہ کیا تھا، لیکن چونکہ سچی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ، بس یوں سمجھیں کسی نے کہا ہے رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے میرے عزیز ساتھیوں، نیت کا، لہذا اپنی نیتیں درست کر لو۔ کوئی اچھا کام نہیں کر سکے، کم سے کم دل میں نیت کرو کہ اللہ موقع دیا تو میں یہ کام کروں گا۔ محض دل کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو پورا اجر دے دیتا ہے۔ دیکھیے اس شخص کو، توبہ کی نیت کیا تھا، صدق دل سے اس طرف جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، توبہ میں تاخیر مناسب نہیں، کوئی نہیں جانتا کہاں موت آ جائے اور توبہ بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام فرما دیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اور اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو سچی توبہ کیا اور نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس جیسے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اولاً تو ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ثانیاً اگر کبھی ایسا ہو جائے تو فوری سچی توبہ کر لے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔